تو واقعات میں جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا گیا جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے لشکر کے آنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے مشورہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین کی طرف سے تقریریں کی اور ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مشورہ مانگا تو قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سمندر میں بھی جو ہے وہ کودنے پر تیار ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ یقین تھا. تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہ کہیں گے کہ جاؤ اور تمہارا خدا دونوں لڑو، ہم تو یہاں ٹھہرتے ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تیاری کا حکم دیا. پھر 12 رمضان المبارک 2 ہجری مارچ 624 کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانساروں کو لے کر بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوئے، اور ان مجاہدین میں 60 مہاجر اور باقی جو تھے وہ انصار تھے. تو سامان جو تھا نا جنگ کا، آپ یہ دیکھیں گے اس کا یہ حال تھا کہ 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. تو مجاہدین کے پاس 7 زریں، 8 تلواریں اور باقی جو تھے وہ دوسرے ادنا سے عام سے ہتھیار تھے. اور بدر کے مقام پر جب یہ پہنچے تو انہوں نے ایک پانی کا چشمہ جو تھا اس کے قریب جو تھا وہ خیمہ لگایا. پھر جو لشکر کفار جو تھے وہ کتنے افراد پر مشتمل تھے؟ 1000 افراد پر مشتمل تھا، اور ان کے پاس کافی ہتھیار بھی تھے، ذرے، بختر، تیر کمان، نیزہ، تلواریں، 700 اونٹ اور 100 گھوڑے. آپ یہ دیکھیں گے یہ وہ چیزیں تھیں جس کو دیکھ کر مسلمان جو ہیں وہ پریشان بھی ہو سکتے تھے، لیکن مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ لڑی اور اپنے حوصلوں کو پست نہیں ہونے دیا. اور اس لشکر کے ساتھ بہت سی عورتیں بھی تھیں، اور لشکر کو وہ کیا کر رہی تھیں کہ ابھار رہی تھیں. اور کفار مکہ لشکر بدر کے مقام پر ساری رات جو تھا وہ شراب بھی پیتا تھا اور گانے بھی سنتا تھا، جبکہ مسلمان لشکر جو تھا وہ سو گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور جو تھی مسلمانوں کی کامیابی کے لیے دعا مانگی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ اللہ کے نبی، ان کو اللہ کی دین کے لیے انہیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا، اور صحابہ کرام آرام فرما رہے تھے رات کے وقت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور گڑ گڑا کے مسلمانوں کی نصرت و کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میری امت اور میری قوم کو اور مسلمانوں کو جو ہے کامیابی سے ہمکنار فرما. پھر 7 رمضان المبارک 2 ہجری بروز بدھ نماز فجر سے فارغ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں چھڑی لے کر مسلمانوں کی صفیں جو تھی درست کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صاحبان عرش جو تھا وہ تیار کیا گیا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا منظر دیکھنا تھا اور ہدایات جاری کرنے تھیں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، اگر آج تیرے یہ چند بندے مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو نہ پوجا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ وہ وقت ہے جب مسلمانوں کو تیری مدد کی ضرورت ہے، اور تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تو مسلمانوں کو نصرت و کامیابی دے گا، تو بس اب تو ہماری مدد فرما اور ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرما. اب یہ جنگ جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، کیونکہ مقابلے میں ان کے ہی بیٹے اور بزرگ اور عزیز تھے، لیکن مسلمانوں نے یہ تمام راستے اللہ کے لیے بلا دی، اور ابتدا میں دستور کے مطابق اکیلے مقابلہ ہوتا رہا. اور اس لیے لشکر کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید آئے، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت عوف رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ میدان میں آئے. لیکن عتبہ نے کہا کہ یہ تو انصار ہیں، اس لیے یہ ہمارے حریف نہیں ہیں اور ہم پلہ لوگ آئیں. تو اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ میدان میں آئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتبا کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید جو تھا اس کو ڈھیر کر دیا، جبکہ شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جو تھا وہ وار کر کے زخمی کر دیا، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو قتل کر دیا اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے آئے۔ تو پھر ایک عام لڑائی جو تھی وہ شروع ہوئی، اور ابو جہل کو 2 چھوٹے بچوں حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ پھر زبردست لڑائی کے بعد میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، لشکر کفار جو تھا وہ بھاگ نکلا، اور اس جنگ میں کفار کے 70 افراد جو تھے وہ مارے گئے تھے اور اتنے ہی گرفتار کیے گئے تھے، جبکہ 17 مسلمان شہید ہوئے، اور جنگ کے 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا اور پھر مدینہ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے بہتر جو تھا وہ سلوک کرنے کا حکم دیا، اور قیدیوں کو فدیہ دینے پر رہا کر دیا گیا، اور جو لوگ جو تھے وہ اس وقت فدیہ نہیں دے سکتے تھے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، تو ان کو کیا ہوگا، بدلے میں رہائی مل جائے گی۔